السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 5 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری مطابق 10 دسمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، بلا شبہ صحیح اسلامی عقیدہ ہی وہ اساس، وہ بنیاد ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اعمال کی صحت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ وہ اسلامی بنیادی عقائد جو ایک مسلمان کے لیے ناگزیر و ضروری ہیں مندرجہ ذیل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے تمام اسماء و صفات پر یقین کامل رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے تمام رسولوں، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر کے من جانب اللہ ہونے اور ان تمام باتوں پر دل سے یقین رکھنا جو امور غیب اور اصول دین کے قبیل سے ہیں۔ نیز ان تمام باتوں کو حق اور سچ ماننا جو سلف صالحین کے اجماع سے ثابت ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ صحیح عقیدے کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ صحیح عقیدہ ہی تنہا وہ راستہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ صحیح عقیدہ ہی خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کی تحدید و تعیین کرتا ہے، اور عقیدہ صحیحہ ہی انسان کو غلط نظریات اور باطل و بے بنیاد خیالات و رجحانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے ان سب کی قبولیت کی بنیادی اور اولین شرط ان اعمال کا شرک سے پاک ہونا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سب سے پہلی کوشش اصلاح عقیدہ ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی امت کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتے تھے وہ ہے تنہا ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ما سوا کی عبادت و پرستش کلی اجتناب۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ چنانچہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ بعثت کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا، اور آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی، کیونکہ اسی پر سارے مذاہب و ادیان کی بنیاد ہے۔ یہی طریقہ کار ہر زمانے کے مصلحین اور داعیان حق کا رہا ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اسی وجہ سے بندوں کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ان کی توحید پر ہے، اور کمال عبادت کمال توحید پر موقوف ہے۔ چنانچہ جس کی توحید میں زیادہ پختگی ہوگی اس کے عبادات میں زیادہ جان ہوگی، اور جس کی توحید میں نقص و کمی ہوگی اس کے اعمال میں بھی نقص و کمی پائی جائے گی۔ پتہ چلا کہ صحیح اسلامی عقیدہ ایک انسان کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دل کو عقیدے کی صحت کے بغیر سکون و اطمینان میسر نہیں ہو سکتے۔ جب صحیح عقیدہ بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اس کی خشیت و محبت، اس کے اوامر و نواہی کا پاس و لحاظ اور اس کے وعد و وعید کی تصدیق سے سرشار ہو جاتا ہے تو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی اور دونوں جہاں کی نیک بختیاں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ بھی اس کی بدولت ایک خوشگوار اور خوشحال معاشرہ بن جاتا ہے، کیونکہ فرد کے عقیدے کی اصلاح سے معاشرے کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسان کے افکار و سلوک اس کے عقیدے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا جب عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کا اثر افکار و سلوک پر پڑے گا، اور جب افکار و سلوک سنور جائیں گے تو افراد و معاشرہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان کا عقیدہ اس کے تصرفات اور اس کے اعمال کی جہت کی تعیین کرتا ہے، چنانچہ جس کے عقیدے میں کھوٹ یا کسی قسم کا انحراف ہوگا تو یہ چیز اس کی عملی اور اخلاقی زندگی میں اثر انداز ہوگی، پھر اس کا اثر لا محالہ معاشرے پر پڑے گا، کیونکہ افراد ایک معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہے، بغیر افراد کے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب لوگوں کی زندگی سے صحیح اسلامی عقیدہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے راحت اور دلی سکون و اطمینان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پتہ چلا بغیر عقیدہ صحیحہ والی زندگی مشکلات اور ڈپریشن والی زندگی ہوتی ہے، پھر ایسے افراد زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کی راہ اپناتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے صحیح اسلامی عقیدے کو مضبوطی سے تھام لینے کی، کیونکہ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ اس کے بغیر سکون و راحت والی زندگی اور حسن خاتمہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے شخص کو دونوں جہاں کی بدبختی و نامرادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔